بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 3 ہجری 15 شوال المکرم میں غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ بدر میں قریش مکہ کو شکست ہوئی تو بدلہ لینے کے لیے فیصلہ کن اور منظم جنگ کی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ افرادی اور معاشی قوت کو جمع کرنے کے لیے مسلسل محنت و تقدو شروع کر دی۔ بدر میں مسلمان جس قافلے کے لیے نکلے تھے وہ ابو سفیان کے ماہیت میں بچ نکلا اور مکہ پہنچ گیا۔ یہ قافلہ جو مال تجارت لے کر آیا تھا، قریش مکہ کو اس میں بہت نفع ہوا۔ انہوں نے اس بات پر مشورہ کیا کہ جتنا نفع ہوگا وہ سب اس جنگ میں لگائیں گے۔ قریش مکہ کی تیاریاں۔ مشورہ کی مخصوص جگہ دارالندوا میں اجلاس ہوا اور یہ طے ہوا کہ ارد گرد کے قبائل کو ساتھ ملایا جائے تاکہ فیصلہ کن جنگ ہو۔ خوب تیاری کی گئی۔ 3000 افراد پر مشتمل لشکر تیار ہوا، جن میں 700 زرہ پوش جنگی لباس جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، 3000 اونٹ، 200 گھوڑے شامل تھے۔ قریش اپنے ساتھ 15 خواتین بھی لائے تھے اور ان خواتین کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عورتیں جنگی اشعار پڑھیں گی اور اپنے نوجوانوں کو جنگ کے لیے بھڑکائیں گی۔ کچھ اونٹ کھانے کے لیے، کچھ باربرداری کے لیے، جبکہ کچھ اونٹ اس نیت سے لائے تھے کہ واپسی پر مسلمانوں کے اموال چھین کر ان پر لاد کر لے جائیں گے۔ 5 شوال المکرم کو قریشی لوگ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت عباس کا قاصد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے ایک تیز رفتار قاصد کو خط دے کر بھیجا کہ وہ جلدی پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے عزائم سے آگاہ کرے۔ وہ قاصد خفیہ راستوں سے ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے 2 انصاری صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو لشکر کے افراد کی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ ان کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مبارک۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اپنا ایک خواب سنایا کہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس میں ایک گائے ہے، میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ میں نے اپنی تلوار کو ہلایا تو اس کا آگے کا حصہ ٹوٹ گیا، پھر میں نے دوبارہ ہلایا تو وہ صحت مند اور اچھی بھلی ہو گئی۔ پھر خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، قلعہ سے مراد مدینہ ہے، گائے سے مراد مسلمانوں کا لشکر ہے، اس کے ایک حصہ گرنے سے مراد مسلمانوں کی شہادت ہے، تلوار کا ہلنا جنگ سے کنایا ہے، اگلے حصے کا گرنا اس سے مراد جنگ کے حالات خراب ہونا، نقصان ہونا ہے،
پھر گائے کا ٹھیک ہونا اس سے مراد ہے کہ جنگ کے حالات کا دوبارہ ٹھیک ہونا ہے۔ میدان جنگ کے بارے میں مشاورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر رہ کر۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، جبکہ باقی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اکثر وہ حضرات تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر جنگ لڑی جائے۔ مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے سے کفار قریش ہمیں کمزور سمجھیں گے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہی خواہش تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قسم اٹھائی، اس اللہ کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مدینہ سے باہر نکل کر ان کو مار نہ ڈالوں۔ منافقین کی رائے۔ اس موقع پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول بھی اپنے ساتھ 300 افراد لے کر اپنے غلط مقاصد حاصل کرنے کی غرض سے شریک ہوا۔ اس کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، کیونکہ یہ مدینہ کی تاریخ ہے کہ مدینہ کے رہنے والوں نے جب بھی اندر رہ کر جنگ لڑی ہے ان کو فتح ملی ہے۔ احد کی طرف روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن عصر کے بعد فیصلہ فرمایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار تشریف لے گئے اور جنگ کی تیاری فرمائی۔ چنانچہ 1000 کا لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے احد کی طرف نکلا، جس میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبکہ دوسرا حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا۔ لشکر اسلام مغرب سے پہلے مدینہ سے نکلا، شیخین کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ منافقین کی غداری۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی منافق اپنے ساتھ 300 افراد لے کر یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا کہ جنگ ہمارے مشورے کے مطابق نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے۔ صف بندی اور 2 بدو لڑائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ سامنے مدینہ، پشت کی جانب بہت پہاڑ تھا۔ محفوظ طریقہ پر صفیں بنائی گئیں۔ مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے مبارزت یعنی میدان میں مقابلے کے لیے اپنے فریق کو للکار کر لڑنے کی دعوت دینا کرتے ہوئے میدان میں طلحہ بن ابی طلحہ اترا۔ مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ میدان میں آیا تو اس کے مقابلے میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اسے جہنم میں واصل کیا۔ پھر ابو سعد بن ابی طلحہ آیا تو اس کے مقابلے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ میدان میں اترے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہوئی اور افراتفری مچ گئی۔ جبل رما پر مقرر دستہ۔ احد پہاڑ کی طرف درہ ہے جو جبل رمات کے نام سے معروف ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ
اور ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور تاکید کی کہ جب تک میرا حکم نہ ہو آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم انتہائی جان نثاری اور جوان مردی کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور مشرکین بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ مسلمان ان کو بھگا رہے تھے اور کچھ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ درہ پر مقرر تیر انداز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثر نیچے اتر کر اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ مل کر غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ دوسری طرف خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے درہ خالی دیکھا اور اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ صحابہ کرام کا درہ سے نیچے اترنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے فتح ہو یا شکست۔ خالد بن ولید جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے شدید حملہ کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا۔ صرف 10 افراد درہ پر باقی بچے تھے اور 11ویں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے۔ سب شہید ہو گئے۔ اب جیتی ہوئی جنگ بظاہر ہاتھ سے نکل گئی۔ اس افراتفری کی شدید کیفیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چند مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب بھی اس جنگ میں شریک تھے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ اور اسد رسول یعنی اللہ اور اس کے رسول کا شیر قرار دیا تھا۔ غزوہ بدر میں جبیر بن مطعم کے چچا طعیمہ بن عدی کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا۔ جبیر کو اس کا بہت صدمہ تھا۔ انتقام کے طور پر جبیر نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے کہا، اگر تو میرے چچا کے قاتل حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرے تو آزاد ہے۔ چنانچہ جب کفار قریش غزوہ احد کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تو وحشی بھی ان کے ہمراہ چل پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں بڑی جوان مردی سے لڑ رہے تھے۔ جب جنگ احد شروع ہوئی تو کفار کی طرف سے صبا بن عبد العزا میدان میں للکارتا ہوا آیا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے اترے، اے صبا، اے عورتوں کے ختنے کرنے والی عورت کے بیٹے، تو اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرے گا؟ پھر اس پر تلوار سے وار کیا اور ایک ہی وار سے اسے واصل جہنم کر دیا۔ وحشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طاق میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے پیچھے کی طرف سے حملہ کر دیا اور نیزہ مارا جو کہ ناف کی طرف سے پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس حملے کی شدت کی وجہ سے تھوڑی ہی دیر بعد شہید ہو گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید عتبہ بن ابی وقاص جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، انہوں نے اس افراد تفریح کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور پتھر پھینکا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید اور نچلا اونٹ مبارک زخمی ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنا حریص اپنے بھائی کے قتل کا ہوں اتنا کسی کے قتل کا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار اور سر مبارک زخمی ہوا۔ عبداللہ بن کمحہ نے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ یہ قریش کا مشہور پہلوان تھا، اس نے اتنی شدت سے حملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک زخمی ہو گئے اور خود لوہے کی بنی ہوئی جنگی ٹوپی کے دول کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے میں گھس گئے۔ عبداللہ بن شعب جو بعد میں مسلمان ہو گئے نے پتھر مارا، جس سے پیشانی مبارک زخمی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے خون بہنے لگا، جس کو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد ہیں نے چوس کر نکل لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے خون میں میرا خون بھی شامل ہو جائے اس پر جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ تیر چلاؤ میرے ماں باپ قربان۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر ان کو دیے اور فرمایا، تیر چلاؤ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اس دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے 1000 تیر چلائے۔ ابی بن خلف کا قتل۔ دشمن اسلام ابی بن خلف، جس نے ایک گھوڑا اس نیت سے پالا تھا کہ اس پر سوار ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میں ہی قتل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت والے دن جنگ کے دوران آمنا سامنا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس کھڑے ایک صحابی سے نیزہ لیا اور اس کی گردن پر دے مارا، جس سے وہ چیختا چلاتا وہاں سے دوڑا اور وہ دوڑتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کر ڈالا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اتنا معمولی سا زخم ہے، اس پر اتنا چیخ رہا ہے، یہ کوئی اتنا بڑا اور گہرا زخم بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا، اور اللہ کی قسم اگر یہ تکلیف تمام عرب میں تقسیم کر دی جائے تو سب لوگ مر جائیں گے۔ مقام صف میں اسی تکلیف سے وہ وہاں مر گیا۔ دنیا کے 2 انسان سب سے زیادہ بدبخت اور بد نصیب ہیں،
ایک وہ جو کسی نبی کو شہید کرے، دوسرا وہ جسے نبی اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ اس غزوہ میں ابتدا مسلمان فاتح ہو گئے اور پھر درمیان میں کچھ نقصان ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور مسلمان سنبھل گئے، مزید نقصان نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عقیدت، محبت اور ان کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔